السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہماری ذیل مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 67 اور 68، دو آیات پر انشاءاللہ العزیز آج مختصر بات چیت ہوگی. یہ آیات مقدسہ پارہ نمبر 10 سے ہے، سورہ توبہ سے ہیں، اور یہاں سے پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 15 اور سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے. پچھلے رکوع سے اور اس سے بھی پہلے سے تسلسل کے ساتھ منافقین کے حوالے سے اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں، ان کے نظریات کو جانچ سکیں، اور منافقت کی جو پہچان ہے وہ ہمارے اندر آ جائے. اصل چیز پہچان ہے. جب تک تحلیل و تجزیہ ہم نہیں کرتے، وہ صلاحیت پیدا کر کے ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھنے اور جانچنے کے بعد پھر ہم ان کے حوالے سے پلاننگ نہیں کرتے، اس وقت تک وہ ہمارا جو ایک تربیتی اور ٹریننگ کا مرحلہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. حزب اللہ کو اور پھر پوری انسانیت کو اللہ رب العزت یہ منافقین کی جو نشانیاں ہیں نمایاں کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی اور سماج کے لیے ایک خطرناک ونگ ہے جس کا تعارف ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور پھر اس ونگ کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے. جب تک کسی بھی سوسائٹی میں اور سماج میں یہ منافقین ہوں گے، غدار ہوں گے، اور بڑی طاقتوں کے لیے، دوسری طاقتوں کے لیے اعلی کار کے طور پہ کام کریں گے، اس وقت تک حزب اللہ کے اقدامات جو ہے ان کو ترقی نہیں مل سکتی. اس میں کنفیوژن پیدا ہوگی. بہت زیادہ مراحل ایسے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ کے ساتھ جہاں پر ان منافقین نے نقصان پہنچایا ہے. اللہ رب العزت نے اسی کے تناظر میں یہ ساری گفتگو ارشاد فرمائی ہے. اور آج آیت مقدسہ نمبر 67 میں 67 میں اللہ رب العزت نے منافقین کا جو داخلی نظام ہے اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یاد رکھیے، یہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یہ مل کر پلاننگ کرتے ہیں. ان کا جو داخلی نیٹ ورک ہے وہ آپس میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ آپ کو اچھے بھی لگتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، یا بعض اوقات ان کا کردار اچھا نظر آتا ہے، لیکن بالآخر ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. گویا ہمیں یہاں پر وہی
مزید رہنمائی مل گئی کہ منافقین جو بالجماعت یعنی ان کا اپنا ایک گروہ اور جماعت ہے، ہمیں اس گروہ پہ نظر رکھنی ہے۔ محض ایک فرد کی بات نہیں ہوتی، بعض اوقات ہم اتنے سادگی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے اللہ رب العزت نے ان کی یہ بھی مائنڈ سیٹ اور حرکتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک فرد کوئی ایسے ماحول میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پیش کرتا ہے تو ہم فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، یا ہم اپنی اس خوش اخلاقی کی وجہ سے ہم اس کو موقع دے دیتے ہیں، سپیس دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ دے دیا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ مرد ہوں عورتیں ہوں، یہ ایک گروہ کے اندر جب داخلی نظام ان کا دیکھیں گے تو یہ مل کے چالیں چلتے ہیں، مل کر ساری خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور کرتے کیا ہے؟ خود اللہ وضاحت فرما رہے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں۔ منکر کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام بلکہ ہر وہ سوچ اور حرکت جس سے انسانیت کو نقصان ہے، جس سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، جس سے اللہ کی دوری پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رٹ قائم کرنے میں پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا یہ حکم دیتے ہیں۔ اور جو معروف ہے، جس میں اللہ کا قرب ہے، اللہ کی غلامی ہے، اللہ رب العزت کی بالادستی ہے، اور پھر اسی طرح کا جو سماجی معاشرتی سیاسی اور معاشی نظام ہے جس میں انسانیت کی خدمت ہے، انسانیت کی آزادی ہے، عدل کا قیام ہے، اس سے یہ روکتے ہیں۔ تو اصل میں ان کا روکنا یا ان کا حکم دینا یہ دوسری طاقت جو دشمن طاقت ہے اس کے اعلیٰ کاری کے طور پر ہے۔ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہ منافقین پورا ایک جال ہے، ان کا نیٹ ورک ہے، جس کی وجہ سے سادہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھولا، اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ جو منافقین ہیں یہ نافرمان ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ معاشرے کے اندر انتشار چاہتے ہیں۔ فاسق وہی ہوتا ہے جو معاشرے کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے، جو معاشرے کے لیے اتحاد اور اجتماع کو توڑنا چاہتا ہے، جو توڑ پیدا کرے وہ فاسق ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فاسقین کی یہی تعریف کی، الذین ینقضون عہدہم، جو اپنے معاہدوں کو توڑتے ہیں۔ اسی طرح وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی، یعنی جوڑنے کی بجائے توڑ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح معاہدوں کو توڑ کر وہ انسانیت میں پھوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت نے ان کے انجام کو واضح فرمایا ہے، اور لفظ بڑا خوبصورت، وعد اللہ، اے منافقین مرد اور عورتوں، اے منافقین جماعت، یہ سن لو، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں سے پھرتے نہیں ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا منافقین سے، مردوں سے، عورتوں سے، کفار سے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، اللہ کی ان پہ پھٹکار ہے، لعنت ہے، اور وہ عذاب بھی ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ان منافقین کی جو چالیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جانچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت معاشروں اور سماجوں کے اندر اپنی رٹ کو قائم فرمائے، حزب اللہ کی رٹ کو قائم فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام ہمارے بھائیوں، ہمارے بہنوں، عزیزوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے جو جس طرح کے بھی مسائل ہیں اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے، اپنی خصوصی برکات اور رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔